داریہ کلاس میں تھی جب اس کا موبائل فون بار بار بج رہا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی تو داریہ نے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، مگر جب موبائل بجنا بند نہیں ہوا تو امایا نے منہ پھلا کر داریہ کو دیکھا۔ یار کال اٹھا لو نا، نہ جانے کس کو اتنی بے چینی مچی ہوئی ہے، ویسے بھی ابھی پروفیسر صاحب کے آنے میں کچھ ٹائم ہے۔ داریہ اس بات میں سر ہلاتی موبائل اٹھا کر کلاس سے باہر آ گئی۔ ابھی اس نے کلاس سے کچھ دور آ کر کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آپ؟ داریہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ ہاں میں۔ آریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آریان اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگا مگر داریہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ داریہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اس وقت سب کی کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ برآمدہ بالکل خالی تھا۔ داریہ، آریان غصے سے دبی آواز میں چلایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں چلو، تم نہیں چلی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ داریہ، آریان غصے سے دبی آواز میں چلایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں چلو، تم نہیں چلی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر بعد میں مجھ سے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ آریان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا تو اس بار داریہ نے اسے روکا نہیں مگر ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ، میں خود چل رہی ہوں۔ داریہ نے امامہ سے کافی بار سنا تھا کہ آریان بہت جنونی قسم کا انسان ہے، کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جی بے نظیر، آپ نے بلوایا تھا؟ داریہ دروازوں کو کھلا دیکھ کر بغیر نوک کی اندر آ گئی تھی۔ بے نظیر نے حقہ پیتے ہوئے ایک تیز نظر داریہ پر ڈالی۔ شبیر تم ذرا باہر جاؤ۔ بے نظیر نے اپنے خادم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جی بڑی سرکار۔ شبیر ایک خبیث دار نظر داریہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ داریہ، مجھے تم سے یا تمہارے شوہر سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہارے اچھے دام دے رہا تھا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب تم نے انکار کر دیا ہے۔ قیمت تو تمہاری اب بھی لگے گی، کل رات محفل سجے گی اور جو تمہاری سب سے زیادہ بولی لگائے گا تم اس کی ملکیت ہو جاؤ گی۔ بس تمہارے اس جنونی عاشق کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے مجھے، کل کہیں کچھ گڑبڑ ہی نہ کر دے۔ امیر زادہ ہے، آخر یہ امیر زادے اپنی دل لگی کا سامان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اگر کل اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو شبیر کی بندوق کی ساری گولیاں اس کے جسم کے آر پار ہوں گی۔ اگر تم اب بھی اپنا فیصلہ بدلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اب بھی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو، مجھے بس پیسے سے مطلب ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ آریان نے میری قیمت لگائی ہے؟ داریہ نے بے یقینی سے بے نظیر کو دیکھا۔ صرف قیمت نہیں، وہ تو تمہاری اوقات سے زیادہ ہی قیمت دے رہا ہے۔ بے نظیر آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی، اگر قیمت لگانی ہے تو میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں یا کسی اور کے حجرے میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بلائے اس آریان عبداللہ کو اور لگائے قیمت میری، میں تیار ہوں۔ داریہ اپنی بات ختم کر کے رکی نہیں تھی، اس کے جاتے ہی دروازے پر باہر کھڑا شبیر خباثت سے مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیسے نہ آتی اپنی اوقات پر، کیا ہے اس کی اوقات؟ ویسے سرکار اس کا شوہر عاشق لگتا ہے۔ شبیر نے دھیری آواز میں سرگوشی کی، موئی سونے کی قلم سے اپنی قسمت لکھوا کر آئی ہے، جو اس کوٹھی کے آنے کے بعد بھی اس کا شوہر اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس بدنام گلیوں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ کون مرد ایسی عورتوں کو گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے؟ بے نظیر رشک کرتے ہوئے بولی، سرکار کیا معلوم اس کی ہوس کی پیاس اسے یہاں تک لائی ہو۔ شبیر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لا کر بولا، ویسے بہت بے غیرت ہے تو شبیر۔ بے نظیر کہا لگاتے ہوئے بولی، جی بولے۔ آریان سنسان سڑک پر گاڑی روک کر گاڑی سے باہر نکل گیا تو داریہ بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر آ گئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، انا احبک، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آریان نے داریہ کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی تو داریہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی۔ آریان کے یوں اچانک قریب آنے سے وہ اندر تک کانپ گئی تھی، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے کانوں کو سیدھا اس کے دل میں اترے تھے۔ جمعہ کو نکاح ہے میرا آریان۔ داریہ ضبط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، داریہ میں انکل آنٹی کو منا لوں گا، بس تم ہاں بول دو، میں اس جمعے کو ہی تم سے نکاح کر لوں گا، بلکہ میں تو آج ہی نکاح کر لوں گا۔ اگر تم راضی ہو تو مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آریان بولتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ بالکل ننھا سا بچہ لگ رہا تھا جو اس وقت اپنے من پسند کھلونے کے لیے ترس رہا ہو۔ داریہ اس کا جنون دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ آریان نے اپنی پریشانی اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ عشق کی حد تک چاہتا ہوں میں تمہیں،
داریا ایک بار، صرف ایک بار میری ہو جاؤ، یقین کرو میں گرم ہوا بھی تمہیں چھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ کر داریا کے ہاتھ میں جذب ہو گئے۔ آریان کے آنسوؤں سے داریا اندر تک کانپ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جائے گا، اور آریان، اس کا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آریان، داریا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی انگلیوں کو پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آریان، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اب آپ بابا سے میری رشتہ مانگیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ میں امایا سے دوستی کی آڑ میں آپ سے محبت کے چکر چلا رہی تھی، اور میرے کردار پر ایسا داغ لگ جائے گا جو آپ کی محبت بھی نہیں دھوئے گی۔ مجھے اس دنیا کے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو بولنا ہے، جو سوچنا ہے سوچے، مجھے بس تم چاہیے، میری داریا۔ آریان محبت کی شدت سے بولا۔ میری دنیا تم ہو داریا۔ کیا کچھ نہیں تھا آریان کے ان الفاظ میں؟ محبت، جنونیت، اس کا ایک ایک لفظ داریا کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ آریان، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آریان نے غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ پر دے مارا۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے داریا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ آریان پلیز، داریا روتے ہوئے بولی، میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان زور سے دہاڑا۔ داریا نے آریان کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ آریان، آپ کے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے۔ داریا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دیکھنے لگی تو آریان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں نظر آتی داریا؟ میں پچھلے کئی سالوں سے لندن میں تھا، شاید کبھی واپس بھی نہیں آتا، امایا اور خانم کو بھی وہیں اپنے پاس بلا لیتا، مگر جب سے میں نے اس دن ویڈیو کال پر تمہیں دیکھا، تمہاری ایک جھلک سے محبت ہو گئی مجھے۔ صرف تمہارے لیے پاکستان آیا ہوں میں۔ آریان اپنے ہاتھ سے بہتے خون سے بالکل بے پرواہ کھڑا تھا۔ فکر تھی تو اسے صرف داریا کی، اپنی محبت کے دور جانے کی۔ آریان، آپ کو آپ کی محبت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے۔ آپ کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ عزت ہی تو دینا چاہتا ہوں میں تم سے نکاح کر کے۔ میرے لیے سب سے پہلے تم، اور میں خود بھی اپنے لیے تمہارے بعد ہوں۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ داریا نے نم آنکھوں سے آریان کی لال ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ میں خود نہیں جانتا کہ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا جو داریا کو خود میں ڈوب جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ داریا زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ آریان پلیز مجھے بھول جائے اور جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ میں آپ سے نکاح کر کے اپنے کردار پر حرف نہیں برداشت کروں گی۔ اگر تم سے محبت کا یہی انجام ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آریان عبداللہ آج بھی داریا کا ہے اور آخری سانس تک داریا کا ہی رہے گا۔ آریان اپنے آنسو پوچھتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو، آریان اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر باندھتے ہوئے بولا۔ داریا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ آریان نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور داریا مسلسل آریان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ایک طرف میرے ماں باپ ہیں جو میرے فرض کے بوجھ سے اپنے کندھے کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف یہ انسان ہے جو میرے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے، مگر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا میرے رب۔ داریا نے دل ہی دل میں دعا کی۔ آریان اسے یونیورسٹی سے باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ داریا کلاس میں واپس آئی تو امامہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ داریا کی بچی، کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ کچھ ضروری کام تھا، داریا نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ لیکچر نہیں لینا تھا کیا تم نے؟ امایا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا کروں گی لیکچر لے کر؟ ویسے بھی آج بابا کی بہت منتیں کر کے یونیورسٹی آئی ہوں، جمعہ کو نکاح ہے اور اس کے بعد پڑھائی ختم۔ داریا بے تاثر چہرے سے کہتی ہوئی امایا کے ہی پاس بیٹھ گئی۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ بانو نے بتایا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج داریا ہانیہ سے ملنے نہیں گئی تو ہانیہ بانو کے بتائے پر خود داریا سے ملنے آ گئی۔ ہاں، داریا کھڑکی کے پاس کھڑے بغیر مڑے ہی جواب دیا۔ میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ ہانیہ آگے بڑھ کر داریا کے برابر میں کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی، جہاں دور دور تک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بالکل سنسان علاقہ تھا وہ، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ اوپر کھلے سمندر پر چاند اپنی پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ یہ اتنی بڑی زمین انسانوں نے ہی انسانوں کے لیے کتنی تنگ کر دی، مگر یہ کھلا آسمان کسی کے لیے بھی تنگ نہیں ہوا۔ ہم جیسوں کے لیے، جس کے لیے کہتے ہیں نا کہ سر پر چھت ہے اور نہ پیروں تلے زمین،
غلط کہتے ہیں، یہ آسمان ہی ہماری چھت ہے اور اس چھت سے زیادہ تحفظ اور کوئی چھت نہیں دے سکتی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہانیہ نے بولتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور یقین کرے اللہ کسی پر اپنی زمین اور آسمان تنگ نہیں کرتا، اس کی زمین بہت وسیع ہے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر راستہ نکال دے گا۔ تمہیں لگتا ہے تم اتنی آسانی سے اس جہنم سے نکل جاؤ گی؟ داریہ نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ میرا محافظ اللہ ہے، اور جس کا محافظ اللہ اسے دنیا کے لوگوں سے کیا ڈر؟ اگر تم یہاں سے نہ نکل سکی تو؟ ہانیہ نے زخمی مسکراہٹ سے جواب دیا، تو جو میرے رب کی رضا، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ داریہ، داریہ، بانو جلدی سے داریہ کو پکارتے اس کے کمرے میں بھاگی آئی۔ کیا ہو گیا؟ داریہ نے بانو کو ہانپتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گئی۔ غضب خدا کا، کل صبح تمہارا شوہر تمہیں لینے آ رہا ہے۔ اور کیا؟ داریہ بے چینی سے پوچھا۔ بے نظیر کل محفل میں ہانیہ کی بولی لگانے والی ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ میں کل کے لیے ہانیہ کو تیار کروں۔ یہ بکواس ہے، ہانیہ بھی بچی ہے، داریہ غصے سے چلائی۔ میں خود بے نظیر سے بات کرتی ہوں۔ داریہ جانے لگی تو بانو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا۔ داریہ تم بھی جانتی ہو جو بے نظیر کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم خاموش ہو کر بیٹھ کر ہانیہ کا تماشا دیکھیں؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے، بانو کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ داریہ نے سوالیہ نظروں سے بانو کو دیکھا۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، کیا پاگل پن ہے، ماری جائے گی وہ۔ داریہ غصے سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ داریہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہانیہ چھوٹی ہے بھی بہت، میں آج رات ہی ہانیہ کو بھگا دوں گی، مجھے باہر کے سب راستے اچھے سے معلوم ہیں۔ اور تم؟ داریہ نے بانو کا ہاتھ تھام کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر پکڑی گئی تو میں اپنی جان پر کھیل کر ہانیہ کو اس جہنم سے بہت دور بھیج دوں گی، اور میرا کیا ہے، میری موت ایسے ہی لکھی ہے تو ایسی ہی صحیح، بانو نے اپنے چہرے پر زخمی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ پکڑے گئے تم لوگ تو کیا تم بھی ہانیہ کے ساتھ بھاگ جاؤ گی؟ داریہ کھوجتی ہوئی نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی، بانو مایوسی سے بولی۔ تو ہانیہ کہاں جائے گی؟ داریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا ایک حل ہے، اگر تم ہانیہ کے ساتھ بھاگ جاؤ تو تم اپنے شوہر کے گھر چلی جانا، تمہارا شوہر تو ویسے بھی رئیس زادہ ہے، وہ بے نظیر کو بھی سنبھال لے گا۔ بانو نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اور بھاگنا کب ہے؟ داریہ نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ آج رات کو ہی، میں کوٹھے کے پچھلے حصے تک تمہارے ساتھ آؤں گی، اس کے بعد تم اللہ کی امان میں۔ بانو اپنی بات پوری کر کے ہمدرد بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ داریہ کمرے میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا تو داریہ نے بغیر نمبر دیکھے کال اٹھائی۔ داریہ، میں آپ سے کل ملنا چاہتا ہوں۔ فون کی دوسری طرف آنے والی آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ حاشر، کل رات کو ہمارا نکاح ہے، اس کے بعد مل لیجیے گا، مجھے نکاح سے پہلے ایک بار تم سے ملنا ہے، ایک بار پلیز۔ ویسے بھی تم اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے آ رہی ہو، کسی انجان آدمی سے نہیں، تو یہ اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ اوکے۔ داریہ نے حامی بھر کر موبائل بند کر دیا۔ حاشر اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس کی نظروں سے داریہ کو عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ حاشر یونیورسٹی میں داریہ کا سینئر تھا، اور ایک بار پہلے بھی اس نے داریہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، مگر داریہ نے تب صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بار اس نے اپنے والد اور جہانگیر صاحب کی دوستی کا فائدہ اٹھا کر داریہ کے گھر رشتہ بھیج دیا، جسے جہانگیر صاحب نے بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ داریہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے آریان کی نم آنکھیں آ گئی، اور اس کے کانوں میں آریان کے الفاظ گونجے، جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ داریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ داریہ صبح شاہین بیگم کی منت سماجت کر کے گھر سے نکلی تھی کہ یونیورسٹی میں کوئی ضروری کام ہے، بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جہانگیر صاحب گھر نہیں تھے تو شاہین بیگم نے بیٹی کا بجھا چہرہ دیکھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ داریہ، ہانیہ، میں اس سے آگے تم دونوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، بھاگ جاؤ یہاں سے، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، دائیں طرف جنگل ہے، وہاں سے سیدھا جاؤ گے تو ہائی وے پر پہنچ جاؤ گے۔ بانو ابھی انہیں ہدایت دے رہی تھی جب کوٹھے کی ساری بتیاں روشن ہو گئی اور اندر شور مچ گیا۔ بانو نے جلدی جلدی انہیں سہارا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ بانو وہیں کھڑی تھی جب شبیر پیچھے سے ان کی گردن دبوچی۔ بے غیرت عورت! شبیر نے ایک زوردار تھپڑ بانو کے چہرے پر رسید کیا تو بانو دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر اور ہونٹوں کے پاس سے خون ابلنے لگا۔ تجھے تو میں، شبیر قہر آلود نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو کو پیچھے پکڑ کر مڑوایا۔ بدبخت!
बड़ी सरकार तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला देगी। थू है तुझ पर और तेरी बड़ी सरकार पर। बानो ने अपना बाजू शब्बीर की गिरफ्त से आजाद करके उस पर थूका। तुम जैसे हैवानों में रहने से अच्छा है कि मेरी बोटियां कुत्ते खा जाए। बानो चिल्लाई, बहुत शौक है ना लड़कियों को भगाने का तुझे, जा तू भी दफा हो जा। शब्बीर ने अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकालकर बानो के जिस्म के आर पार कर दिया और बानो दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर गई। अल्लाह, बानो ने दर्द से पुकारते हुए तकलीफ की शिद्दत से बंद होती आंखों से आसमान की तरफ देखा। शब्बीर उसे वहीं छोड़कर अपने बंदों को लेकर दारिया और हानिया के पीछे भागा।